السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا، آخر ان سے کون سا گناہ ہوا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، اور دعائے یونس کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی قوم ان کی کوئی بات نہیں مانتی اور ہمیشہ نافرمانی کرتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کئی بار سمجھایا، لیکن ان کی قوم حق پر نہ آتی، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور ان سے سخت ناراض ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے، اور چلتے چلتے ایک سمندر کے پاس پہنچے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑا ہی دور گئی تھی کہ خوفناک ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، اور ہواؤں کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی ڈوبنے ہی والی تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اور جب تک وہ کشتی سے باہر نہیں نکلے گا ہمیں اس مصیبت سے نجات نہیں مل سکتی۔ اور یہ بات حضرت یونس علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ میں بھی اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، وحی کا انتظار کیے بغیر میں وہاں سے چلا آیا ہوں، اور میں بھی تو اپنے مالک الکائنات سے بھاگ کر آیا ہوا غلام ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا اور میرے اللہ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا ہوگا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں ہی وہی بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنی آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہوں، اور مجھے اس کشتی سے باہر پھینک دو تاکہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار مسافر اور ملاح آپ کے بارے میں جانتے تھے، تو سب نے طے کیا کہ چٹیاں اٹھائی جائیں گی، اور جس کا نام بھی اس میں آئے گا اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر چٹیاں اٹھائی گئی تو پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام چٹھی میں آیا، لیکن کسی کو یقین نہیں آیا، اور دوسری بار چٹھی اٹھانے لگے تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور تیسری بار چٹھی اٹھائی تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور پھر لوگ سوچنے لگے کہ اب ہمیں انہیں کشتی سے باہر نکالنا پڑے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے باہر چھلانگ لگا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اور صحیح سلامت نگل لیا، اور اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔
اور حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اور صحیح سلامت مچھلی نے نگل لیا، اور اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی پر نہایتی شرمندہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وحی آنے کا انتظار کیے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافیاں مانگنے لگے، اور مچھلی کے پیٹ میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اپنی غلطی کی، اپنی خطا کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں ظالم ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اپنی خطا کی، اپنی غلطی کی تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے، اور اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ درد بھری دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دے، اپنے پیٹ سے انہیں باہر نکال دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دو، تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ اور جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساحل کے قریب ایک بیل اٹھائی اور ایک بیل اگائی، اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ اس بیل پر کا پھل سبزی آپ کھائیے اور آپ کو اس سے طاقت ملے گی، اور وہ سبزی کدو ہے، اور کدو کھانا حضرت یونس علیہ السلام کی سنت ہے۔ کدو کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات پانے کے بعد ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔